پھر ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا، اور یہ ایسا کھیل تھا کہ دنیا آج تک تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہم اس کھیل سے خود کو چھڑا نہیں پائے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ لارڈ میکالے جب ہندوستان کا وائسرائے بنا، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے سامنے اسلام کا جو تصور رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، ہم اس کا راستہ روکیں گے، ہم اسلام پر ایک نئے انداز سے حملہ آور ہوں گے۔ عزیز ساتھیو، اس وقت بہت سو نے اس جملے کا ادراک نہیں کیا، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کی تشریح کر دی تھی۔ چنانچہ دین اسلام کے جامع تصور پر وہ حملہ آور ہوئے اور اسلام کو دیگر اقوام کے مقابلے کے ایک مذہب کے طور پر متعارف کرایا۔ چنانچہ اولاً ہم ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ہم نے اس تقسیم کو قبول کیا، اور پھر وطن عزیز پاکستان میں اس تقسیم کا راستہ ہم روک نہیں سکے، کیونکہ جب ایک قوم تقسیم کو قبول کرتی ہے تو پھر وہ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن تقسیم کے یہ دلائل اگر آپ کو نسلی تاریخ سے نہیں بلکہ مذہب سے فراہم ہو تو پھر یہ درد وبا بن جاتا ہے، اور وبا کا راستہ آسانی سے روکا نہیں جا سکتا۔ عزیز ساتھیوں، سابق CIA ڈائریکٹر جیمز ویلزے کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں ایک مخصوص مشن پر پاکستان کے دورے پر تھا۔ میں نے یہاں کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا، اور ایک لمبے عرصے یہاں رہنے کے بعد جب میں اپنے وطن واپس لوٹا تو ایک اہم میٹنگ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ پاکستان کو اپنا دست نگر رکھنے اور پاکستان کو ترقی سے روکنے کے لیے ہم کتنے وسائل استعمال کریں گے تو اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ جیمز ویلزے کہتا ہے کہ میں تھوڑا رکا، سانس لی، سر اٹھایا، مسکرایا اور کہا ہمیں وسائل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم نے وہاں بیج بو دیا ہے، اسے تناور درخت بننے دو، اور پھر جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم نے وقت آنے پر شیعہ سنی کے مابین ہلکی سی چنگاری چھوڑ دینی ہے، اور پھر ان لوگوں نے اٹھ کر ایک دوسرے کو درندوں کی طرح قتل کرنا ہے، اور ہم باہر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ عزیز ساتھیو، آپ اندازہ کیجئے یہ بڑا آسان تھا، اور خود مغرب میں یہاں مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں جب مذاہب کی بات آتی ہے تو اسلام کا تعارف وہ سنی اور شیعہ مذہب کے طور پر کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں جب آپ سے مذہب کے بارے میں جو کہ عموماً نہیں پوچھا جاتا، لیکن اگر اس کا موقع آئے تو پوچھتے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ پھر اگلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں، سنی اسلام یا شیعہ اسلام؟ اسی مذہب کو لے کر عزیز ساتھیوں یہ لوگ وہاں مالی تعاون بھی پیش کرتے ہیں۔ اس مالی تعاون کو آپ زہر کہیں، بارود کہیں، لیکن یہ وہ زہر اور بارود ہے کہ جسے ہم نے برداشت بھی کیا اور جسے ہم نے قبول بھی کیا، اور یہی دکھ کی بات ہے۔ اب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی سنی مسجد پر، بازار میں، کسی شیعہ مسجد پر، یا کسی خانقاہ عبادت گاہ اور اسپتال پر حملہ ہوتا ہے تو ہم نئے سرے سے واقعات کے سرے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں، اور میں اس کو غلط تصور کرتا ہوں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک مظہر ہے، بیماری جہاں موجود ہے اس بیماری کو تو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، اس بیماری کا قلع کم کرنے کی تو آپ نے کوشش ہی نہیں کی، اور وہ بیماری یہ ہے کہ یہ چیز نظریات میں اب سرایت کر گئی ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جو اسلام قرآن میں ہے اور جس اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے انسانی معاشرے میں نافذ کیا اور انسانیت کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا، وہ کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کا جامع تصور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کیا یہ آسان ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ یہ
آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ فرد کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ جس طرح والدین بچوں سے شکایت کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ریاست سے شکایت کریں۔ اس وقت میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں نفس ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ریاستی بنیادوں پر فرقواریت پر مبنی مذہب کو نصاب کا حصہ بنایا، اور پھر ہم رونا روتے ہیں جب اس کا کوئی مظہر، کوئی خاکہ عملی طور پر انسانی معاشرے میں سامنے آتا ہے۔ اس کے خلاف بولنا مشکل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس ہتھیار کو فرقواریت اور انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے والی تحریکوں کے خلاف استعمال کرنا ہے، وہ ہتھیار وہ خود ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہتھیار کیا ہے؟ ان کا نقاب پلٹ کر رکھ دینا اور لوگوں کو بتانا کہ جس خوبصورت لباس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، لباس خضر میں اندر راہزن چھپے بیٹھے ہیں، تاکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت کی طرف نہ جائے۔ وہ دوسروں کو کافر بناتے پھر رہے ہیں، اور ہم دفاعی پوزیشن میں ہم بچاؤ کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ فرقواریت، انتہا پسندی، ظلم اور جبر کو قائم رکھنے کا یہ بڑا ہی کارگر طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فتویٰ موسیٰ علیہ السلام نے لگانا تھا، کون کافر ہے کون مسلمان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پیغام پیغمبر پر نازل ہوتا ہے۔ لیکن فرعون جو بددین تھا، میں اسے بے دین نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ اس امر کو بخوبی سمجھ سکتا تھا کہ معاشرے میں مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ اگر میں مذہب کا انکار کروں گا تو لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، چنانچہ مذہب ان کو تھما دینا چاہیے، لیکن مذہب یہ ہے کہ جو میرے مفادات سے نہ ٹکرا ہے۔ انہیں خدا کی تلاش ہے، میں کہہ دوں گا میں خدا ہوں، چنانچہ مذہب وہاں موجود تھا۔ اس حد تک اس معاشرے میں یہ مذہب راسخ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حقیقی مذہب کی نمائندگی کرنے پہنچ گئے تو فتویٰ موسیٰ نے نہیں لگایا، فتویٰ فرعون نے لگایا۔ اور فتویٰ فرعون کا کیا تھا؟ قوم سے مخاطب کر کے کہا کہ پتہ ہے یہ جو موسیٰ ہے، میں فرعون کو کوٹ کر رہا ہوں اس وقت، یرید ان یبدل دینکم، یہ بندہ تمہارا مذہب تم سے چھیننا چاہتا۔ کچھ لوگ جو ملحد تھے یا دین بیزار تھے، جس طرح کہ ہر ایک سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہا او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ تمہارا کاروبار تباہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مذہب وہاں بھی موجود تھا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ جن معاشروں میں فرقواریت کے یہ بادل ہم وقت موجود ہوتے ہیں تو فتوے بھی انہیں کے در سے تقسیم ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے یہ فتوے بانٹتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ چنانچہ ہم نے نفسیاتی طور پر اس امر کو قبول کر دیا ہے کہ جو فتوے سب سے زیادہ بانٹتا ہو حقیقی مذہب کا نمائندہ وہی ہے، اور وہی جو وہ پیش کر رہا ہے حقیقی مذہب کا حقیقی تصور ہے۔ یہ امر آج ہی سے متعلق نہیں ہے، آج ہی کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، خوارج، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، وہ بھی اسی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس حد تک لوگوں کی تربیت ہو گئی تھی کہ وہ خود خلیفہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور لوگوں نے انہیں قبول کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کو ہاتھ میں لے کر نیزوں پر قرآن کو اٹھا کر کہا کہ دیکھو ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے۔ یہ بات ویسے بڑی میٹھی ہے، اس لیے لوگوں نے اسے قبول کر دیا۔ اب جب آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اپنے مفادات کے لیے قرآنی آیات کو استعمال کرنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کی وہ تشریح منظور ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے کی ہے، اور اس پر ایک پورے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے ان کا اعلان یہ تھا کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر میں کہہ سکوں جو کمزور ایمان والے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت انہوں نے چھوڑ دی، کیونکہ وہ اس ابہام کا شکار ہوئے کہ کہیں ہم علی کا ساتھ دے کر کفر تو نہیں کر رہے رضی اللہ عنہ۔ میں ایک مثال حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کاروان کی صورت میں
ہم اپنی صفیں ترتیب دے رہے تھے. میں خوارج کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ان کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے ان کے تہبند دیکھے، پگڑیاں دیکھی، ان کی داڑیاں دیکھی، ذکر اذکار کا ماحول دیکھا، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان دیکھے تو میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور میں نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف میں تلوار کیوں کر اٹھا سکتا ہوں. تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میری اس نفسیاتی کیفیت کو بھانپ لیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیخرج قوم فی آخر الزمان، ایسی قوم آئے گی احداث الاسنان، نوجوان ہوں گے، سفہاء الاحلام، لیکن عقل کے کھورے چٹے ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، قرآن و حدیث پیش کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حوالہ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، کہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے موجود نہیں ہوگا. اور پھر فرمائے کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے خارج ہوتا ہے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ متعمقین کی بات کی جا رہی ہے. الذین یتعمقون، دین اسلام کو شدت اور نفرت کی بنیاد پر متعارف کرانے والے لوگ. یہاں تک کتب میں لکھا گیا ہے عزیز ساتھیوں کہ راستے میں خوارج کا اگر کسی مسلمان اور کافر کے قبیلے، کاروان کے یا کسی گروہ سے گزر ہوتا، اگر انہوں نے کسی کو قتل کرنا ہوتا تو وہ کافر کو چھوڑ دیتے، مسلمان کو قتل کر دیتے کہ دیکھو یہ خنزیر ہے اور یہ مرتد ہے. آپ اندازہ کیجیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس حدیث کو موجودہ حالات پر منطبق کرتے ہیں تو آپ کو مذہب کے اس ناقص تصور کا سیرا ہاتھ نہیں آتا؟ میں نے گزارش کی کہ ان کا راستہ روکنا مشکل ہے. میں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ جب ایک مشکل، جب ایک ظلم، جب ایک جہالت، مذہب کا جب ایک خاص تصور سیاست بن جائے، معیشت بن جائے، ضرورت بن جائے، تو پھر تمہارا حقیقی سودا نہیں بکتا، یہی مال بکتا ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں عزیز ساتھیوں، مذہب کا ناقص تصور ہمارے ہاں ضرورت ٹھہر گیا ہے. چنانچہ ہم حقیقی مذہب کا تصور لوگوں کو نہیں دینا چاہتے. یہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے اور ہماری معیشت کی بھی ضرورت ہے. اگر بات یہی ہے تو پھر آپ لاشیں اٹھاتے ہیں پھریں. آپ کو پھر درد سے کراہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسی راستے کو چنا ہے، اختیار کیا ہے. چلتے رہیں اور یہ مظاہر دیکھتے رہیں. انتہا پسندی اور فرقواریت کو جب ہم نے قبول کیا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب کبھی جہاں کہیں استعمار کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فرقواریت بھی سر اٹھاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مذہب کے نام سے، جہاد کے نام سے استعمار اور سامراج کی مدد کی تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو جہاد کے نام سے لڑے ہیں، ہم نے خون دیا ہے، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے. یہ سامراج کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیز ساتھیوں، میں کیا کہوں؟ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں ممکن ہے وہ میری باتوں کو شک کی نظر سے دیکھیں، شک کی نظر سے سنیں. لیکن جب مستعمرین نے بتا دیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا، انہوں نے خود بتا دیا جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی، اب بھی آپ بزد ہیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ بات ایسی نہیں ہے. میرا اشارہ اس وقت کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی طرف ہے. عزیز ساتھیوں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ اعتراف آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan,
we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly. ہیلری کہتی ہے کہ اگر درست بات کریں تو ہم نے اس مسئلے کو پیدا کرنے میں مدد دی ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں. اینکر پوچھتا ہے ان سے کیسے؟ ہیلری کہتی ہے کیونکہ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہمارے پاس یہ شاندار آئیڈیا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے اور مجاہدین کی فورس بنائیں گے, انہیں اسلحہ سے مسلح کریں گے تاکہ وہ افغانستان میں سوویت یونین سے لڑ سکیں, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. سوویت یونین نے افغانستان چھوڑ دیا اور ہم نے کہا زبردست, خدا حافظ, اور ان تربیت یافتہ لوگوں کو جو جنونی تھے افغانستان اور پاکستان میں چھوڑ دیا, انہیں زبردست مسلح حالت میں چھوڑ دیا. صاف بات یہ ہے کہ ایک مصیبت چھوڑ دی, لیکن اس وقت ہم نے اس کا ادراک نہیں کیا, اور ہم بہت خوش تھے کہ سوویت یونین ختم ہو چکی, اور ہم نے کہا اب سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اب آپ اس چیز کو دوبارہ دیکھیں تو آج ہم جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں انہی لوگوں کو روس کے خلاف ہم نے تیار کیا, ہم نے ان کی مدد کی. ہمارے پاکستان میں داخلے اور انخلا کی بھی ایک تاریخ ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں سے آج ہم لڑ رہے ہیں انہیں ہم نے 20 سال پہلے فنڈ کیا تھا, اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم سوویت یونین کے ساتھ کشمکش میں تھے. انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرتا دیکھیں, لہٰذا ہم اس کام میں جت گئے. صدر ریگن اور کانگریس نے کہا یہ بہت اچھا آئیڈیا لگتا ہے, وہ مرنا چاہتے ہیں, ہم بارود فراہم کرتے ہیں, مجاہدین کو بھرتی کرتے ہیں, سعودی عرب اور دیگر جگہوں سے کچھ لاتے ہیں, اور ان کے وہابی اسلام کو درآمد کیا تاکہ ہم سوویت یونین کو شکست دے سکیں. نتیجہ یہ نکلا کہ روس پسپا ہوا اور انہیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا جو سوویت یونین کے سقوط کا باعث بنا. اس سے متعلق بہت مضبوط دلیل ہے کہ ہم نے سوویت یونین سے متعلق بری سرمایہ کاری نہیں کی تھی, لیکن محتاط رہیں کیونکہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. عزیز ساتھیوں, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, ہیلری کلنٹن کے, تاکہ آپ کو تشفی ہو, اس لیے آپ اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں, آپ خود اسے سن سکتے ہیں. یہ صرف ایک اقتباس میں نے پیش کیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ جو اپنے مسلمان بھائیوں کا, پاکستانیوں کا, اپنے ہم وطنوں کا خون بہا رہے ہیں, یا آپ استعمار کی خدمت کر رہے ہیں, یا آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں.